سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اگر کل یہ قیامت کے دن تم پر جمع کیے جائیں گے تو تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، اللہ کا نافرمان ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، اور یوں کر کے فرمایا جیسے مکھی کو اڑا دیتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، اور فرمایا جو مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑی کے دامن میں بیٹھا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ پہاڑی مجھ پر گر نہ جائے، میری ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔ اور بھائیو، چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، گھر پہ جھوٹ بول دینا، بچوں کے ساتھ جھوٹ بول دینا، دروازے پہ بیل ہوئی، بچے نے جا کے دیکھا تو پہلے اس کو کہہ دیا فلاں شخص ہو، تو کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے، بچے کو جھوٹ سکھلا دیا اور گناہ بھی سر لے لیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، پتہ لگ گیا فلاں کا نمبر آ رہا ہے، بتا دو ابو سوئے ہوئے ہیں، تربیت ہو رہی ہے جھوٹ کی بنیاد پر۔ اور یہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا؟ بولیے بھائی، گناہ کبیرہ ہے صغیرہ؟ کبیرہ گناہ ہے۔ چلیے اس بات کو ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، سنو کیا میں تمہیں ان گناہوں کی خبر نہ دوں جو گناہوں میں سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں؟ صحابہ جو ہمیشہ اس بات کے متمنی رہتے تھے، جواب میں عرض کرتے ہیں، قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الاشراک باللہ، سنو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا، ساجی ٹھہرانا، پارٹنر ٹھہرانا، ہمسر ٹھہرانا، یہ گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین، اور سنو انہی بڑے بڑے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ راوی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کسی چیز سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فقال، اور ارشاد فرمایا، الا وقول الزور، اور خبردار ہو جاؤ، جھوٹ بولنا بھی بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ وما زال یقررها حتی قلنا یا لیت سکت، راوی بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس بات کو بار بار بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور شفقت محسوس کرتے ہوئے یہ خیال کیا کاش کہ اب آپ خاموش ہو جائیں۔ غور کیجیے ذرا، ہمارے گھروں میں معاملات عام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہا تھا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما ہوئے۔ میری ماں نے مجھے آواز دی، میں نے سنی انسنی کر دی، جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نہیں سنتے۔ میری ماں نے پھر مجھے آواز دی، عبداللہ یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دوں گی، جیسی مائیں لالچ دیتی ہیں۔ جب میں اپنی ماں کے پاس پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں سے ارشاد فرما رہے تھے کہ عبداللہ کی ماں، کیا تیرا عبداللہ کو کچھ دینے کا ارادہ تھا یا یوں ہی جھوٹ موٹ تو نے اس کو بلایا جیسا کہ مائیں بلاتی ہیں بچوں کو لالچ دے کر؟ تو میری ماں نے اپنی مٹھی کھولی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ چند کھجوریں ہیں میرے پاس، میں نے سوچا تھا وہ آئے گا تو دے دوں گی۔ فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو خطا کار ہو جاتی، گناہ گار ہو جاتی۔ غور کیجیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کتنی عام ہیں۔ اللہم
صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد